السلام علیکم عثمان. پچھلے کچھ دنوں میں میں نے اپنا بہت سارا وقت ایک ہاسپٹل ہے اس کے کرٹیکل وارڈ میں گزارا ہے. HDU AMU. وہاں ہر وقت زندگی اور موت کی کشمکش دیکھ کر میں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو شاید سالوں میں بھی نہیں سیکھ سکتا تھا, جو کتابیں اور لوگوں کی باتیں بھی نہیں سکھا سکتی تھیں. زندگی اور موت کا معاملہ ہماری گھر سے کہیں باہر ہے. ہم دعاؤں اور تدبیروں میں جتنے جتن کر لیں, جتنے راستے بنا لیں, مگر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے نا تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, یا اللہ چاہے تو سارے راستے کھل جاتے ہیں. وہی ہے جو پہلی سانس بھی دیتے ہیں, اور وہی ہے جو آخری لمحہ بھی مقرر کرتا ہے. یہ حقیقت ہے, ہم لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ ہم بے بس ہیں اور مکمل طور پر صرف اللہ ہی کے سامنے سراپا محتاج ہیں. دوسری چیز جو وہاں رہ کر میں نے دل سے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس, چاہے وہ صحت ہے, رزق ہے, وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان چیزوں کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. مگر انسان ایسے ہے کہ اکثر ان کی قیمت, ان کی قدر تب جانتا ہے جب یہ چھننے لگتی ہیں. آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ صحت ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ رزق ہے, پیسہ ہے بہت سارا, تو اس کے لیے ضرور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوشیاں دی ہیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں کتنی مشکل میں ہیں لوگ. پیسہ ہے تو بھی مشکل میں ہے, پیسہ نہیں ہے تو بھی مشکل میں ہے. اگر آپ کے اوپر یہ مسئلے نہیں ہیں تو شکر کرتے رہا کریں اللہ کا. ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں ہمارے ساتھ والے بیڈ پر ایک بچہ مریض تھا. عمر تقریباً 9 سے 12 سال کے درمیان کی. ایک رات اس کے والد صاحب سے میری بات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہسپتالوں کے چکر میں نہ ڈالے. میرے بچے کی وجہ سے مجھے اکثر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. اس کا دل تقریباً 30% پر چل رہا ہے اور اس کے اکثر ڈائلسس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا ہی پڑتا ہے. خوشی اور غم تو ایک طرف رہ گئے ہیں. جب ہاسپٹل سے تھوڑا سا فارغ ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کچھ کروں, تو پھر ہسپتال آنے کا وقت نہ ہوتا ہے. اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹل کے یہ بچہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے کھانے مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی فیملی کی, ہم نے اپنی ٹرانسفر بھی یہیں پر کرا لی, تو فیملی یہاں آ گئی ہے, اب کچھ نہ کچھ یہ کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن کیا کھا لیتا ہوگا, اس کی تو طبیعت اتنی خراب تھی, ہم ادھر تھے, اس کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ میں چاول لے کے آیا ہوں, میں چاول نہیں کھائے, پسند نہیں آ رہا. زندگی کتنی نازک ہے اور ہم اکثر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے. آپ سکون سے گھر بیٹھے ہیں, آزادی سے اپنے کام کر رہے ہیں, آپ تو بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ. جب ہم HDU وارڈ میں تھے, HDU یعنی ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کے وارڈ میں, ہمارے ساتھ والے بیٹھ کر ایک نوجوان تھا, وہ سپاہی تھا. اس کی ماں ایز این اٹینڈنٹ اس کے ساتھ موجود تھی, اور ایک اور نوجوان بھی وہاں موجود تھا, وہ بھی سپاہی تھا, اور وہ بھی ان کا دیکھ بھال کر رہا تھا. کیا سوچتا ہوگا وہ نوجوان, جس عمر میں مجھے اپنی ماں کا خیال رکھنا چاہیے, میری ماں میرا خیال رکھتی ہے, وہ راتوں کو میرے لیے جا رہی ہے, وہ فکر مند ہو رہی ہے میرے لیے. میں اپنے کپڑے بھی اس آزادی سے نہیں بدل پاتا جب تک کہ وہ دوسرا نوجوان میری مدد نہیں کرتا. سوچیں ضرور, ہم کتنی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن اکثر ہی ناشکری میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنے. اور ایک اور چیز جو میں نے دوبارہ سے سیکھی وہاں پہ رہ کے, یہ کہ ہم اکثر ہی لوگوں کی ظاہری حالت دیکھ کر ان کے بارے میں اندازہ لگانے میں شاید غلطی کر جاتے ہیں. اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایمرجنسی میں جب ہم تھے تو ہمارے ساتھ والے بیڈ پر ایک نوجوان آیا, شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, حالت بہت نازک تھی, بالکل کریٹیکل. ڈاکٹرز نے اس کو ہوش میں رکھنے اور ایکٹیو کرنے کے لیے ایک عام سا سوال کیا, اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور وہ نوجوان بڑی مشکل سے ہلکی سی آواز میں بولا, ٹھیک ہوں. اور کچھ ہی لمحے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی کتنی لمحاتی ہے, ایک لمحہ ہے, اگلے لمحے نہیں ہے. اور یہ کتنا اہم ہے جاننا کہ اگر ہمارے منہ پہ ٹھیک ہوں کے الفاظ ہوں یا نہ ہوں, حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان دنوں میں نے جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ محسوس کیا ہے, اس نے مجھے پھر سے یہ سکھا دیا کہ زندگی صرف ہمارے منصوبوں, ہماری خواہشوں پر نہیں چلتی, بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ, ہر سانس صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ہم لوگوں کے پاس ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, لیکن ہم اکثر ہی ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. شاید اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم ان روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو سمجھیں, انہیں دیکھیں, ان کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور کوئی مشکل, کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کریں, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. جاتے جاتے میں ایک اور چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ
ہاسپٹل میں نے دیکھا ہے جتنا جو پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم عام زندگی میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جائیں نا تو یقین مانے ہم بہت ترقی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔